अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, इंतहाई दिलखराश वाक़या जो हैदराबाद सूबा सिंध पाकिस्तान के अंदर पेश आया, जिससे मैं समझता हूँ पूरी सुन्नी कौम की दिल आज़ारी हुई, पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी हुई। एक बदबख्त ने चौक के अंदर खड़े होकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पुतला बनाया, फिर उसको आग लगाई और नाजेबा कलिमात कहे, जूते मारे। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली। जब वो वीडियो वायरल हुई, ये आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देखें कि किस तरह बदबख्त ने बदबख्ती की है, उन बदबख्तों ने बदबख्ती की है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है, जो हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई है। वो ज़ुबानों पर अल्फाज नहीं है कि उनके अल्फाज उन बदबख्तों के बारे में कहे जा सकें। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी कि कैसे ये बदबख्त लोग हैं, ना ये मुसलमान कहने के लायक हैं, ना ये इंसान कहने के लायक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यार जो आज भी पहलू में सोए हुए हैं, जो आज भी गुंबद खजरा के अंदर आराम फरमा रहे हैं और जिनके दम से इस्लाम को अल्लाह ने इज़्ज़त और रौनक बख्शी। कौन? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का गिलाफ पकड़ कर अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक अता किया। वो अज़ीमुश्शान शख्सियत, वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत कि जिनके इस्लाम पर एहसानात हैं, कि जिनके जो ज़मीन पर बोलते थे अल्लाह कुरान उतार कर मेरे महबूब के सीने पर नाजिल किया करता था, उनके बारे में इन बदबख्तों ने गुस्ताखी की है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, नामूस सहाबा व अहले बैत बिल जो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका था, जो सेनेट से मंजूर हो चुका था, लेकिन सिर्फ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के दस्तखत ना करने की वजह से वो बिल वापस हो चुका था। आज मैं सदर साहब से भी मुखातिब होकर उनसे भी कहना चाहता हूँ, सदर साहब, आपके सूबा सिंध, आप भी सूबा सिंध के रहने वाले हैं, आपके सूबा सिंध और हैदराबाद के अंदर इन बदबख्तों ने गुस्ताखी की है। मैं यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खराज तासीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने फिलफौर उन बदबख्तों पर FIR काटी। सदर पाकिस्तान से भी हम ये गुजारिश करते हैं, खुदारा पाकिस्तान को आग का गहवारा न बनाए। पाकिस्तान के अंदर पिछली दिहाइयों के अंदर बड़ी आग लग चुकी, बड़े बड़े उलमाए कराम इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े नामवर खुतबा, नामवर शुआरा इस दुनिया से चले गए। नामूस सहाबा व अहले बैत के लिए जिन्होंने जानें अपनी कुर्बान की, आज हमें पता चलता है वो क्यों सरे बाज़ार हज़रत उमर फ़ारूक का दिफा किया करते थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, तू जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते से शैतान वो रास्ता बदल लेता है। शैतान तेरे से इतना डरता है कि शैतान वो रास्ता बदल लेता है। आज भी अगर शैतान के सामने हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लिया जाए, वो बिलबिला उठता है, वो रास्ता बदल लेता है। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक, कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब का बेटा उमर नबी होता। अल्लाह ने इसके अंदर वो सलाहियत,
وہ گیٹس پیدا کیے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کریم کی 17 سے زائد آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے وہی مشورہ بعینی ہی قرآن اتار کر حضرت عمر کی تصدیق کی کہ جو رائے عمر کی فرش پر ہے، میں اللہ کی رائے وہ عرش پر ہے۔ ان بدبختوں پر لعنت ہو، ہم ان بدبختوں کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں، وہ کائنات کے غلیظ ترین کافر ہیں۔ آؤ یہودیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، عیسائیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی حضرت عمر فاروق کی شان بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج بھی یورپ کے اندر عمر لا کے نام سے قانون نافذ ہے، قانون موجود ہے۔ یہ کون بدبخت ہیں؟ میں گزارش کروں گا یہاں پر حکومت پاکستان سے، اور جو ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، اور اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ سے جو کہ بگٹی صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا را ہوش کے ناخن لیں اور یہ بل ناموس صحابہ و اہل بیت بل فی الفور اس کو پاس کیا جائے، ان بدبختوں کو سر عام لٹکایا جائے، ان بدبختوں کو پھانسی دی جائے اور ان بدبختوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیں۔ اگر یہ ایک دفعہ آپ کام کر لیں، ہم گارنٹی سے آپ کو کہتے ہیں ایسا کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، عدالتیں ان کو ضمانتیں دے دیں گی، پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر یہ گلی گلی میں یہ کام ہوگا، اور پھر یہ فرقہ واریت، یہ ملک متحمل نہیں اس کام کا۔ یہ ملک اس وقت جو کہ معیشت کے حوالے سے بھی بالکل گر چکا ہے، اور اگر یہ ایسے بدبختوں کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک فرقہ واریت کی آگ میں دھنس جائے گا، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اہل اقتدار سے بھی گزارش کروں گا، یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں، خدا را ان کو پکڑیں، ان کو نشان عبرت بنائیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متوجہ ہوں، ان پر ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ جلد گرفتار بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور میں اپنی عدالتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ججز صاحبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وکلاء برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا را ان بدبختوں کا کیس نہ لڑنا، ان بدبختوں کو سزائے موت ہونے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی لسان نبوت سے کلمات جاری ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنہوں نے ان سے محبت کی، میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کی گئی، جنہوں نے ان سے بغض کیا، انہوں نے میری نسبت کی وجہ سے ان سے بغض کیا، اور میں محمد سے انہوں نے بغض کیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ایک کی بھی گستاخی کی، ایک کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کہے، ایک کے بارے میں بھی اگر دل کے اندر ذرا سی بھی خالش پیدا ہو گئی، ایمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ میں یہاں پر صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے بھی مخاطب ہو کر کہتا ہوں، خدا را اس قانون پر دستخط کر دو، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ یہ شیطان صفت لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بک بک کرتے ہیں، واللہ یہ ایمان والے نہیں۔ جس کا ابو بکر پر ایمان نہیں، جس کا حضرت عمر پر ایمان نہیں، جس کا حضرت عثمان پر ایمان نہیں، جس کا حضرت علی پر ایمان نہیں،
واللہ باللہ وہ ایمان والا نہیں، وہ پرلے درجے کا کافر ہے، وہ پرلے درجے کا غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم بھی ان اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں، ان اصحاب رسول کا دفاع کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قانون پر آج بھی وہ عمل پیرا ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آج کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را اس ملک کو دلدل کے اندر نہ گھسیٹیے، اس ملک کو آگ کے اندر نہ گھسیٹیے۔ یہ ملک فرقہ واریت کے لیے متحمل نہیں۔ پچھلی دہائیاں ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کس طرح لاشیں اٹھا کرتے تھے۔ اگر آج ہم نے ان کا راستہ نہ روکا، اگر آج ہم نے ان کو نہ روکا، تو یہ وہی انارکی، وہی دہشت گردی، وہی فرقہ واریت پھر اس ملک میں پھیلائیں گے، پھر اس ملک کو آگ کی طرف دھکیلیں گے۔ واللہ ہمارے یہ ہاتھ جڑے ہیں، ان کو روکیں، ان بدبختوں کو سرعام سزائے دیں، ان کو لٹکائیں، نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اصحاب رسول کی عظمت، اہل بیت کی عظمت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ بات پھر گزارش کروں گا، جو سندھ کے آئی جی ہیں جناب راجہ رفت مختار صاحب، ان سے بھی میں مخاطب ہوں، انتہائی ایماندار افسر ہیں، وہ خدا را ان کو پکڑیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ان بدبختوں سے، ان جیسے ناپاک عزائم رکھنے والوں سے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔